اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کرتا ہے۔ اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے۔ اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، اور بہت ساروں کے لیے اللہ اجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے۔ انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا۔ اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ عرض کریں گے مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے، تو میرا رب فرمائے گا نہیں، آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ۔ دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی پلا کر دیا اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو، ہاتھ پکڑو، لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے۔ اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں، عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں اور پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب غلط کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانی القیاس۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی۔ ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتے اور بولتے ہوئے کہتے ہیں اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کی، اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ایسی نیکی نہ ہو سکے جس سے پھر خدا عاجزی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر دو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل، بلکہ نیکی کی جان۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں، نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا میں کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا، آپ آگے نکل گئے۔ تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے
میرے مولا نے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہیں آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے، عرض کرتے قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے یا دنیا میں اجر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام دنیا کے لیے نہیں، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میری قرابت داروں سے محبت۔ دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں کا سب کام بلکہ کہتے ہیں دو رکعت فرض میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کا، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبکدوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا پتہ نہیں کیا کیا نیت۔ یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں۔ حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ حضور کی کچھ بھی ہر کام میں اللہ کے، ہر کام میں۔ اب یہاں ایک سوال میں آتا ہے، سب چیزوں کے لیے نیت، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکات کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت، نکاح کے لیے نیت۔ تو اگر امت مسلمہ سے سوال پوچھا جائے کہ نکاح کے لیے کیا نیت ہے، تو سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کوئی تمنا دل و دماغ میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیت ہوتی۔ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جب نکاح کرو تو پہلے یہ ارادہ کرو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کریں، نبی کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے تو نکاح سے پہلے کئی نیتیں بتائیں، آپ فرماتے نکاح سے پہلے یہ نیت کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھیں تاکہ اللہ اس پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہر دولہا دلہن اور ہر شادی شدہ ذہن کے اندر رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں۔ خود سے اللہ نے، اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ ان میں سے ایک آقا کریم صلی اللہ
निकाह करने वाला इस नीयत से निकाह करे कि मैं अपने दामन को गुनाहों से पाक रखूंगा, अल्लाह के रसूल फरमाते उसकी मदद का जिम्मा अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर ले लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। है कोई ऐसी नीयत करने? बल्कि निकाह के वक्त ही न जाने क्या क्या हरकतें होती हैं और क्या क्या सिस्टम होता है और क्या क्या गाने गाए जाते हैं और क्या क्या गुनाह होते हैं। अल्लाह पे करम फरमाए। तो दामन को पाक रखने की नीयत तो निकल गई, बस ख्वाहिश पूरी करना, इसके अलावा नहीं कोई चीज नहीं। तो निकाह से पहले ये नीयत, बल्कि ये भी नीयत होनी चाहिए कि कसरते उम्म पर हुजूर फख्र फरमाएंगे तो निकाह के जरिए अल्लाह मुझे औलाद अता करेगा, तो मेरी औलाद की वजह से कयामत में हुजूर कसरते उम्मत पर फख्र करेंगे। अमल सालेह किसे कहते हैं, इसे ज़हन में रखिए। अमल सालेह, नेक अमल उसे कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए, और गौर से समझिए किसके लिए किया जाए, बोलिए अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, उसे कहते हैं नेक अमल। और जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और करने वाला साहिब ईमान है, तो मेरा मौला फरमाता है उसको अच्छी जिंदगी मैं अता करूंगा। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी की तमन्ना में बंगलो बना लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, खूब पैसा होता है, लेकिन रात को नींद की गोली लिए बगैर सो नहीं सकते। अच्छी जिंदगी तो नहीं मिली। पता चला मौला चाहे तो महल्लात वालों को अच्छी जिंदगी अता कर दे और मौला चाहे तो गरीब को अच्छी जिंदगी अता फरमाए। तो महल में रहने वाला शख्स, बंगलों में रहने वाला शख्स, उसे भी अल्लाह चाहे तो अच्छी जिंदगी अता फरमा दे। अच्छी जिंदगी से मुराद क्या है? वो सुकून के साथ सोए, उसके दिमाग में कोई टेंशन न हो, आराम की नींद आए और घर के अंदर कोई इस किस्म की तकलीफ न हो और आराम की जिंदगी गुजरती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए वो इबादत और रियाजत करता हो, अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। लेकिन अगर कोई शख्स दुनिया को दिखाने के लिए दौलत कमाए, दुनिया के हुसूल के लिए दौलत कमाए, इज्जत और सरबुलंदी के लिए दौलत कमाए, वकार और आबरू के लिए दौलत कमाए, लोगों में बड़ाई के लिए दौलत कमाए, तो उसको अल्लाह अच्छी जिंदगी नहीं अता करता। लेकिन अगर इस नीयत से दौलत कमाए कि मौला तू मुझे घर भी अता कर, मुझे गाड़ी भी अता कर, मुझे दौलत भी अता कर, ताकि इस दौलत के जरिए मैं तेरी रजा हासिल कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, परेशान हालों की मदद कर सकूं, मुसीबत ज़तों की मुसीबत दूर कर सकूं। अल्लाह अकबर। जब कोई बंदा इस नीयत से दौलत कमाता है और दौलत जब खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देता है, इत्मीनान की दौलत अता फरमा देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई दौलत कमाए और उसके अंदर तकब्बुर आ जाए, उसे चैन की नींद नहीं आएगी। अगर कोई दौलत कमाए, उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसे चैन की नींद नहीं आएगी। अगर कोई दौलत कमाए और उसके अंदर गुरूर आ गया, उसे चैन की नींद नहीं आएगी, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। और फिर कभी उस अकड़ने वाले बंदे की जिंदगी से दौलत रुखसत होगी तो दुनिया कहेगी बड़ा अकड़ता था, अब देखो इसे। लेकिन अगर कोई दौलतमंद है, गरीबों में पैसे लुटा रहा है, मस्जिद के लिए पैसे लुटा रहा है, गरीबों की शादी में पैसे दे रहा है, मुस्तहिकीन को दौलत दे रहा है, बीमारों की मिजाज पुरसिश कर रहा है, इलाज और मुआवजे के अंदर रकम दे रहा है, तो अल्लाह न करे अगर कभी उसे मुसीबत आ भी गई तो हर गरीब दुआ करेगा, ए अल्लाह इसकी मुसीबत टाल दे कि ये तो गरीबों का मसीहा है, इसकी वजह से न जाने कितनों की परेशानियां अल्लाह तो दूर फरमाता था। तो अच्छी जिंदगी, अल्लाह फक्र जिसके घर के अंदर है चाहे तो उसे भी अच्छी जिंदगी अता कर दे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसके पास दौलत है, सब कुछ है, चाहे तो उसकी जिंदगी से सुकून छीन दे, इसलिए कि अच्छी जिंदगी कोई नहीं दे सकता। अच्छी जिंदगी अल्लाह